تو ہم لوگ جائیں گے ڈاکٹر کے پاس. اچھا کب کا اپوائنٹمنٹ ہے؟ شام کی اپوائنٹمنٹ ہے؟ جی 4:30 بجے تک. اچھا چلو ٹھیک ہے. اچھا یہ بتاؤ کل میں نے جو چیز شیئر کی تھی آپ نے پڑھی وہ ساری؟ جی سر میں نے موسٹلی پڑھی ہے. میں نے بس پورا وہ سمرائز کر لیا. ابھی میں وہ قرآن پیسیجز وہ جو کوڈ نمبرز ہیں نا ان کے وہ ابھی میں یاد کر رہا تھا. اچھا کوئی چیز ایسی جو آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو جب آپ پڑھ رہے ہیں اس کو، کوئی ایسی ورڈز یا فریز یا کوئی اسٹوری؟ نہیں سر اصل میں نے اتنا پڑھا نہیں ہے. ابھی میں نے وہ کوڈ نمبرز یاد کیے ہیں. اچھا پڑھا کرو نا یار. جی میں پڑھوں گا سر. اصل میں سر ابھی ٹائم کام بھی میرے پاس اتنا وہ پڑا ہوا ہے اس لیے میں اتنے دنوں کے لیے دوسری کلاسز کے لیے بھی ایبسینٹ تھا. تو میں سارا اچھا وہ کوٹ اپ ابھی کرنے کی تم کوشش کر اکتوبر رہا میں کون کون سا پیپر دو گے؟ ہوں. سر مجھے آپ کا دینا ہے اسلامیات کا، پاکستان اسٹڈیز اور انگلش. 3 ہے نا تو ٹھیک ہے. اس کا ٹائم ٹیبل بنایا تم نے کب کیا کیا پڑھنا ہے؟ سر میں 1 گھنٹہ سارے سبجیکٹس پڑھ لیتا ہوں بیٹھ کے. تو 3 گھنٹہ میں پڑھتا ہوں، پھر اگلے دن 3 گھنٹہ ایسے کر کے میرا کور ہو جاتا ہے. 3 گھنٹے تو کم ہے یار. 1 گھنٹہ میں سبجیکٹ کے لیے پڑھ لیتا ہوں. کم لگتا ہے تو میں کبھی کبھار زیادہ کر لیتا ہوں. آپ تو پرائیویٹ دے رہے ہیں، آپ تو پرائیویٹ دے رہے ہیں نا. جی تو مارننگ میں پتہ 5-6 گھنٹے کی اسکولنگ ہوتی ہے. تو سمجھے آپ جی مارننگ میں 3 گھنٹے آپ وہی پڑھ لیں، آپ کے 2-3 گھنٹے وہاں بچ جائیں گے. پھر دوپہر شام میں پڑھو، کم سے کم آپ ہر سبجیکٹ کو 3 گھنٹے پڑھو گے نا، جب جا کے گریڈ آئے گا. جی سر مجھے ٹرائی کرنی تو ہے. 3 گھنٹے کا مطلب یہ کہ 24 آورس میں سے 9 آورس آپ کو دینے ہیں، پڑھنے ہیں. جی تو اس طرح سے محنت کرو تو پھر بات بنے گی. ٹھیک ہے. جی تو سر. جب بھی آپ کو میں کچھ شیئر کروں تو کوشش کر کے اس کو ایک دفعہ پڑھ لیا کرو، جی تاکہ سر. کچھ چیز سمجھ میں نہ آئے تو پھر پوچھ لیں سالے سے. جی سر. اچھا بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اچھا ہم کل جو ہم نے پڑھا تھا اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. ٹھیک. وی اینڈیڈ وتھ سورہ اقرا. جی یہ ہمارے آج کا نیکسٹ پیسج ہے. دیٹس اباؤٹ اللہ کریٹڈ ورلڈ. جی اچھا جیسے آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ یہ جو پیسیجز ہیں یہ اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ اٹ ول ہیلپ اس ٹو پریپیئر دا کوشچنس ٹو. ٹھیک ہے نا. اب آپ کے سامنے جو یہ سورہ ہے، یہ سورہ زلزال. دس از اے پارٹ آف پیپر نمبر 1 کوشچن نمبر 1 as surah, but we can use this content to write something about paper number 2 question number 4 and 5, that is about articles of faith. آرٹیکلز آف فیتھ. اچھا ٹھیک ہے. اب آرٹیکل آف فیتھ جو ہے نا ایکچولی وہ ہے 7. تو کیمبرج کہتا ہے کہ 7 نہیں ہے بلکہ 5 اور 7 کو مرج کر کے کیمبرج کہتا ہے کہ اصل میں ایکچولی وہ 6 آرٹیکلز آف فیتھ ہیں. اس میں ایک آرٹیکل آف فیتھ ہے والیوم الآخری، دا ڈے اچھا. آف ججمنٹ، دا لاسٹ ڈے، قیامت کا دن. تو اس کے بھی 10 مارک کے کوشچنز آتے ہیں. نہیں چڑھو بیٹا اس کے اوپر، اس کے بھی 10 مارک کے کوشچنز آتے ہیں. تو وی کین یوز دس کانٹینٹ، دس ٹیکسٹ ٹو آنسر دوز کوشچن. ٹھیک ہے نا. اب اس ٹھیک. کو ہم شروع کرتے ہیں. اس کا تھیم ہے، اس کی امپورٹنس. تو اب اس کا پارٹ اے کا جو فرسٹ ٹاپک ہوگا انٹروڈکٹری اسٹیٹمنٹ وہی ہوگا. دا گیون پیسج از کالڈ سورہ زلزال. دا گیون پیسج نیم از سورہ زلزال اینڈ دا مین دس پیسج از اباؤٹ Allah's relationship with the created world. ٹھیک ہے. This passage is letting us know scene of the last day, the Qiyamah, how Qiyamah will come. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو میں آپ کو تھوڑا سا قیامت کے بارے میں بتا دیتا ہوں تاکہ جب ہم وہاں پر جائیں گے اس ٹاپک پہ تو ہم تھوڑا سا لیس ٹائم خرچ کریں گے. ٹھیک. قیامت کیسے آئے گی آپ کو پتہ ہے؟ کوئی آئیڈیا ہے؟ کہ مطلب ایک کائنڈ آف ارتھ کو ایک آئے گا. ارتھ وائلنٹلی شیک کرے گی. لائک پھر سارے سب کچھ ریویل ہو گئے کیا سب نے کیا، ساری ڈیڈز اچھی ڈیڈ، اچھائی سچائی، دجال کا آنا، اور پھر وہ بس وہی سب کچھ مجھے پتا. اور سورہ حضرت اسرافیل علیہ السلام will blow the trumpet جی جی وہ and that will bring the قیامہ. اب دیکھو نا اسلامیت کے ایسا میں آپ کو کئی دفعہ میں نے بتایا، اسلامیت ایسا ٹاپک ہے، ایسا سبجیکٹ ہے جس میں سب ٹاپکس انٹر لنک ہوتے ہیں، کو ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اب یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، تو ایک اور آرٹیکل ہے وہ ملائکتہ، وہ بھی 10 مارکس کا آتا ہے. واٹ ڈو مسلم بلیو اباؤٹ اینجلس. اچھا. ٹھیک ہے نا. تو قیامت جو آئے گی تو وہ تو آئے گی جناب when اسرافیل علیہ السلام blew the trumpet with the order of Allah. جی ٹھیک ہے. چلو اس کو وہاں پہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے، اس کو ہم پہلے کوئکلی کمپلیٹ کر لیتے ہیں. It says اذا زلزلت الارض زلزالها.
Allah in this Quranic verse, He is letting us know that when the earth starts shaken tremendously, अब we have observed, we have seen over here कि जब earthquake आता है तो it destroys everything, lots of things. जो पाकिस्तान के अंदर जो सीवियर earthquake आया था, that was perhaps 2007 में आया था गालिबन in Kashmir. More than 1 lakh people they died. जी ठीक है, बहुत खतरनाक 7 पॉइंट कुछ सेक्टर में आया था. लेकिन this earthquake will be far more reaching than that usual earthquake which we observe in this world. जब earthquake आएगा, क़यामत कैसे आएगी पता है? When Israfil blew the trumpet, first it will be feel by people कि जनाब ये तो बड़ा melodious है. वो अच्छा, क़यामत मुसलमानों पर नहीं आएगी, पहले बार याद रखिएगा. क़यामत will come on non-Muslims. तो अल्लाह do respect, do regard every Muslim, भले से सिर्फ नाम का मुसलमान हो, जब तक वो मुसलमान जिंदा होगा अल्लाह क़यामत बर्पा नहीं करेगा. जब वो भी मर जाएगा तो फिर अल्लाह ताला क़यामत को लेकर आएंगे. तो when the Israfil blew the trumpet, it will be so melodious initially. ज़ाहिर तक कोई मुसलमान तो होगा नहीं, तब काफिर होंगे, साइंस बहुत तरक्की कर चुकी होगी perhaps, तो they will not bother कि क्या आवाज़ आ रही है. But slowly and gradually the pitch and velocity of that voice start increasing and that start bothering those people. जब वो उनको बॉदर करने लगेगी ना, फिर वो सोचेंगे यार ये आवाज़ पूछो, मालूम करो कहाँ से आ रही है. they will use their scientific tools to find something, बल्कि उनको तो कोई अंदाज़ा ही नहीं होगा. तो जब वो पिच और वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो क्या है, ड्यू टू द इरिटेशन, ड्यू टू द पिच एंड वेलोसिटी, पीपल्स ईयरबड स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग, और उनके कान के पर्दे फट जाएंगे, दे स्टार्ट डाइंग. तो लोग आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो जाएंगे. फिजिकली जो वीक पीपल होंगे वो पहले मर जाएंगे, जो स्ट्रॉन्गर है वो बाद में मरेंगे. व्हेन पीपल दे विल डाई, देन द साउंड विल स्टार्ट इफेक्टिंग द एनिमल्स, क्योंकि एनिमल जो है ना इंसान से ज़्यादा ताकतवर होता है. जी जब इंसान मर जाएंगे फिर उसके बाद वो जानवर उसके साथ मरना शुरू हो जाएंगे. फिर फाइनली व्हाट हैपन, इट स्टार्ट मेकिंग जिन्नात डाई. जिन्नात भी बहुत पावरफुल चीज़ होती हैं, साथ जिन्नात भी मर जाएंगे. एंड फाइनली द माउंटेन दे विल स्टार्ट बर्स्टिंग इन इट्स ओन सेल्फ. जैसे आपने देखा होगा, कभी आप म्यूजिक सुनते हो या कब आप स्पीकर देखते हो टैग वगैरह, तो उसमें बूफर होता है. आप बूफर देखा आपने? बूफर जब ढक करता है तो बूफर इस तरह हिलता रहता है, देखा आपने? जी जी तो इस तरह से वो अर्थ जो है ना पूरा माउंटेन इस तरह शेकिंग करने लगेंगे, अच्छा and they will be destroyed. So the first trumpet will bring the Kama, and the whole world become the plain ground. कोई ओशन नहीं रहेगा, कोई माउंटेन नहीं रहेगा, सब फ्लैट ग्राउंड रहेंगे. The water of the ocean will be evaporated. It will boil, पूरा फ्लैट ग्राउंड हो जाएगा. तो ये वो जलजला है, ठीक है ना? ये तो एंड की बात होगी. जब when zalzala will come, फिर जलजला वो अर्थ क्या करेगी? वो अखरजल अर्ज़ु अस्क़ाला, अर्ज़ कहते हैं ज़मीन को, अखरजत खराज यखरुज, खारिज कर निकालना. So when earthquake will come on doomsday, the earth start spitting up, throwing out something which is inside it. ठीक Up, it can be like minerals, it can be gases, it can be treasures. तो जब ये ऐसा करने लगेगा ना ज़मीन, तो इंसान क्या कहेगा? वक़ाल इंसानु मा लहा. People they will say कि what happened to earth? They will be so much surprised कि जो earthquake आई है, इससे तो तबाही भी हो रही है, लेकिन ये अर्थ जो है ये स्पिटिंग कर रहा है, थ्रोइंग आउट कर रहा है ट्रेजर्स को. वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज टू डिग द सॉइल, टू डिग द सॉइल, टू ब्रिंग गैसेस एंड ऑयल. हम तो इतना पैसा खर्च करते हैं, लेकिन तो खुद ब खुद निकल रहा ट्रेजर, तो बड़ा हैरान होगा इंसान, ठीक है. लेकिन बहरहाल वो आखिर में मर जाएगा. यौम तुहद्दिसु अखबारा, यौम कहते हैं दिन को, तुहद्दिसु हदस यहदिसु means telling, अखबारा खबर से निकला, न्यूज़. On that day, the earth will tell everything which has happened on it. अच्छा ठीक है. यानी कि ये आपने सुना होगा ना कि when we are going to perform Eid prayer, so we should use a way to go to masjid or the ground, and we should another way to come back to home. जी क्यों? ये भी आपने सुना होगा, when we perform salat in a place, we should change a place to perform the next salat, because every part of the earth will give witness on doomsday to Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, he performs salat on me, upon me. जी तो this has been told by the earth on that day. तो जब ये सब कुछ होगा
ارتھ اسٹارٹ ٹیلنگ اس دا سیکریٹس، ہم چھپ کے گناہ کیے، ہم نے اچھے کام کیے. اور یہ سب کیسے ہوگا؟ یعنی کہ when قیامہ will come، اسرافیل علیہ السلام یہ سب ہوگا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. This will be happen with the order of Allah. اوحالا وہی سے نکلا ہے، وہی کہتا ہے اللہ کے آرڈر کو، ریویلیشن کو. So whatsoever will happen on that day, that is the Qiyamah, which is picturized or seen or like told us in this surah, this all will happen with the will of Allah subhanahu wa ta'ala. جی ٹھیک ہے. So يَوْمَ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُم. So on that day people they will see their amal. It will be presented in front of them. Allah will place mizan, balance. Allah knows better what type of balance it would be. We have experienced the balance on which we measure the آلو ٹماٹر گوشت وغیرہ یا جو جی سنار کے پاس ہوتے ہیں، لیکن وہ پتہ نہیں کیسا بیلنس ہوگا جس میں ہمارے گڈ ڈیڈس اینڈ بیڈ ڈیڈس میجر کیے جائیں گے. اللہ کو جی پتہ ہے وہ اعمال کے. تو یوم یحسن اشد اعمالهم، ایوری ون ول سی دیئر گڈ ڈیڈ اینڈ بیڈ ڈیڈ. فمن یعمل مثقال خیرا، واٹس ایور ایون گڈ ڈیڈ، خیر کہتے ہیں گڈ تھنگ کو، he it will be presented to him. So if we have done a smallest act of good deed equal to atom, it will be presented, it will be placed the mizan, the right balance will be our good deed and left balance will be for our bad deed. So whatever good deed we have done on earth, it will be presented. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ شَرٍّ. And whatever the bad deed, the shar, the sin we commit on earth, it will be presented on doomsday in front of us, and it will be placed on the left side of the balance. تو کیا سمجھ میں آیا اس تھیم کے بارے میں؟ The passage theme is to let us know about the scene of the last day, that is Qiyamah, how Qiyamah will come, and how Allah do the accountability, and how earth will become the witness against our deeds, good or bad, and our deeds will be measured on balance by Allah subhanahu wa ta'ala. And whosoever have done more good deed, then since he will be sent to the paradise, heaven, to enjoy his life. On the other hand, whose balance of the bad deed will be heavier than good deed, he will be thrown to the hellfire, and he will burn over there forever or according to his actions. جی ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کی تھیم ہو گئی. اب یہ بتاؤ جب اس کی تھیم ہم نے کر لی تو پارٹ بھی ہوتا ہے کہ بریفلی ایکسپلین the importance of this passage in a Muslim life. So what could be the possible importance of this passage in a daily life, Ashad? it will teach us to how to act daily. It will teach us to commit good deeds and reduce our bad deeds. It will teach us how to become a better person overall. Very good. It will create a fear of Allah, the fear of the last day. It will make us responsible. جی It will make us vigilant towards our deeds. ٹھیک ہے نا. We will become a good person in society. تو یہ جی سارا کا سارا. اب اس کے اندر جو کی ورڈ ہے نا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایگزامنر نے جو کی ورڈ اس میں پک کیا ہے وہ کیا ہے؟ ذرہ. ذرا. Because even a smaller act of good deed equal to atom or small seed, mustard seed, it will be presented on doomsday and it will be measured, either good deed or bad deed. اچھا ٹھیک ہے نا. تو یہ میں نے آپ کے ساتھ کل شیئر کر دیا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن آپ دیکھتے ہی نہیں ہے نا یار. ٹائم بڑھاؤ بھائی. اشد جی سر 20 گھنٹے کا کام نہیں بنے گا بھائی، کم سے کم 3 گھنٹے ہر سبجیکٹ کو دو. ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے، 9 گھنٹے پڑھو گیپ کر کے. ٹھیک ہے 9 نہیں تو کم سے کم 6 گھنٹے پڑھو، پھر جا کے بات بنے گی. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے سر. اچھا اب آگے بڑھ جاتے ہیں ہم. دس از سورہ ناس. ٹھیک ہے، 114 سورہ، لاسٹ سورہ آف دا قرآن مجید. جی It says اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اچھا اس کا پارٹ ہے دا تھیم آف دس پیسج، پارٹ بھی امپورٹنٹ آف دس پیسج. ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز بتانا چاہ رہا ہوں، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. وہ بھی ایگزامنر پوچھا ہے. دیکھو قرآن کی ہر آیت یا ہر پیسج جو ہے نا، اس کا ایک کہلاتے ہیں اسباب نزول اچھا یا کاز آف ریولیشن. ٹھیک ہے دیکھو میں لکھ رہا ہوں.
ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا آپ کے چیٹ پر آیا ہوگا، جی لکھتے جاؤ آپ بھی. ٹھیک ہے. یعنی کہ ایوری ورس آف قرآن مجید اینڈ ایوری سورہ آف قرآن مجید ڈو ہیو اے کاز آف ریویلیشن. جی اور ایگزامنر کیا پوچھتا ہے کوشچن کہ ان واٹ سرکمسٹانسز سورہ ناس اینڈ سورہ کوثر ریویل، مثال کے طور پر یہ بھی 10 مارک کا کوشچن ہوتا ہے. سم ٹائم ایگزامنر چینج دا ورڈ اینڈ فریز ٹو کنفیوز یو. اب ٹائم اس کو اسباب نزول کے اسباب نکلا سبب سے، اردو کا ورڈ ہے سبب، وجہ کیا بنی. ٹھیک ہے. آپ اردو بھی دیں گے نا انشاءاللہ؟ اسلامیات کا. نہیں نہیں، اردو نیکسٹ ایئر میں. ہاں بولے انشاءاللہ. تو اسباب کی سنگولر ہے سبب، سبب کہلاتا ہے وجہ، کاز. اسباب نزول وائی دوز ورسز واز ریویلڈ، یا ایک اور ٹرم کہلاتی ہے ان پیور اسلامک ٹرمینالوجی دیٹ از شان نزول. شان کہتے ہیں آنر کو، یعنی کہ ان ورڈ سرکمسٹانسز وائی دوز واز ریویلڈ، یہ بھی ایک اس کے تفسیر کا ایک پارٹ کہلاتا ہے. اینڈ ایگزامنر ڈو ہیو میک کوشچنز، یعنی کہ ہر پیسج کی ہر آیت کی کوئی کاز تو ہوتی ہے، لیکن ایز فار ایز دا اول Islamic students concerned, we are not supposed to prepare for every verse and every surah cause, but those surahs which has do some background or asbab nuzul اور شان نزول and which is asked by the examiner. ٹھیک ہے، تو یہ جو صورت ہے اسی کی میں سے ایک صورت ہے. تو بیفور دیٹ کہ اس کو میں ایکسپلین کروں، میں آپ کو وہ انشاءاللہ میں وہ کوشچن کا ماڈل سر شیئر کر دوں گا جو 10 مارکس کا آتا ہے، اور آگے میں آپ کو بتاتا رہوں گا. دیکھیے دس از ایکچولی اے مدنی سورہ. ٹھیک ہے، وین پروفیسر واز ان مکہ ہی ہیڈ ون enemy. He encountered one group of people that was idol worshippers, and they did not miss any opportunity to tease and taunt Holy Prophet. So when Holy Prophet he migrated from Makkah to Medina, he encountered other enemies too. And over there he met the Christian people, the Jewish people, the hypocrites also. Definitely the idol worshipper were there. So and atheists were over there. So he met different enemies, and those enemies they did not miss any opportunity to hurt Holy Prophet in all way possible. Those who are having some powers, political powers or army, they use their power to eliminate Prophet. جن کے پاس طاقت نہیں تھی, they were having some jealousy or enmity. What they did, they tried to misguide people, they tried to put some inner thought in the people's mind and so and so. تو انہی میں ایسے لوگ بھی تھے جو جادو ٹونا کرتے تھے. Do you believe in magic? Yes, کالا جادو, black magic, it exists. ہاں, میجک جو ہے نا ایگزسٹ کرتی ہے. جی نظر, حسد, نظر بھی بہت خطرناک چیز ہوتی ہے, جادو وغیرہ میجک کرتے ہیں. تو دوز پیپل who could not you can say counter Holy Prophet or confront Holy Prophet directly, so they used the hidden way to hurt Holy Prophet. And among these it is narrated that there was a lady, the Jewish lady. اب وہاں پہ different narrations ہیں. بعض کہتے ہیں کہ she was a Jewish lady, and one said that it was a Christian boy, and that lady she knows the magic spell. اس کو جادو کرنا آتا تھا, and she taught to her 2 daughters too. The Jewish lady or the Christian boy, they tried to hurt Holy Prophet. What they did, they hired a Christian boy who was serving Holy Prophet. Holy Prophet کے پاس ہر طرح کے لوگ ہوتے تھے. ایک بچہ تھا کرسچن, Holy Prophet سرو کرتا تھا, تو they bribed him and they asked him to give Holy Prophet hairs and his comb which he used to comb his hair. جی ٹھیک ہے. اچھا, ہولی پاپٹ کی سنت یہ تھی کہ ہی یوز ٹو گرو ہز ہیئر. ہولی پاپٹ جو ہے نا ہماری طرح بال ٹرم نہیں کرواتے تھے, یا تو گنجے ہو جاتے تھے یا بڑے بڑے بال رکھتے تھے جس کو زلفے کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہماری طرح ٹرم نہیں کرواتے تھے. تو somehow that boy he took Holy Prophet's hairs and the comb which he used to comb his hair and give this to those ladies. So those ladies, what they did, they start reciting some magic spells and they start blowing
and they start tying the knot, the hair of the Holy Prophet, the comb, and they start putting the magic spell on it. उस कंघी पे होली प्रॉफिट के बाल को बांध बांध के टाई करते रहे और कुछ ब्लो करते हैं उसके ऊपर, झाड़ फूक करते हैं, जादू टोना. And it's also narrated and they have somehow made a doll which is made by wax. एक कपड़े की उन्होंने डॉल भी बनाई, ये भी बाजारात के अंदर आता है. जैसे आपने देखा होगा मूवीज के अंदर भी जादू टोने के अंदर होता है, वो डोल के अंदर अगर उसकी आंख में अंदर पिन डालेंगे तो आंख अंधा हो जाएगा, दिल के अंदर पिन डालेंगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा. जादू एग्जिस्ट करता है. And when they put this all magic spell on it, they took it out and they threw it into a dark well. अब यहाँ पे ये रवायत है कि या तो dark dried well था outside मदीना, and they placed a big piece of rock on it. उन्होंने क्या किया, उसको उस कुएं के अंदर दबा के उसके अंदर एक बड़ा पत्थर चट्टान का डाल दिया. कहते हैं ना तावीज गाड़ देना, तावीज गाड़ दे भाई, अब तो उसका असर हो रहा है. एंड स्टार्ट वर्किंग, उसने जादू ने अपना काम करना शुरू कर दिया. एंड होली प्रॉफिट स्टार्ट हैविंग सम डिस्टर्बेंस, उनकी तबीयत खराब होने लगी होली प्रॉफिट. एंड होली प्रॉफिट हैड नो आइडिया कि व्हाट हैपेंड टू हिम. समझ आ गया, अब जादू असर करना शुरू हो गया. तो वन नाइट Prophet was sleeping and he saw in his dream 2 angels came to him, हज़रत जिब्राइल साहब, हज़रत मिकाइल सलाम. अब प्रॉफिट्स को जो ड्रीम होती है ट्रू ड्रीम्स होती है, हम ये पहले डिस्कस कर चुके, याद रखेगा आप. ठीक है ना, प्रॉफिट ड्रीम वही होती है. तो ही सॉ जिब्राइल साहब, ही स्टूड टुवर्ड्स हिज हेड and मिकाइल साहब स्टैंड टुवर्ड्स हिज फीट and they start conversing to each other. मिकाइल सलाम ने जिब्राइल साहब से पूछा what happened to him, इनको क्या हुआ. तो जिब्राइल साहब ने कहा ही इज अंडर द ब्लैक मैजिक, उनके ऊपर जादू किया गया है. तो मिकाइल साहब ने कहा कि हु डिड इट, किसने किया. तो हज़रत जिब्राइल साहब ने कहा इट वाज मेड बाय द लेडी, द जूश लेडी, उन्होंने नाम बताया. फिर मिकाइल साहब ने कहा हाउ दे डिड दिस मैजिक टू हिम. तो मिकाइल साहब ने कहा कि दे हैव टेकन हिज हेयर एंड कोम एंड दे मेड अ डोल एंड दे पुट मैजिक स्पेल ऑन इट एंड स्टार्ट वर्किंग. फिर मिकाइल साहब ने कहा वेयर दे पुट दिस ऑल थिंग. जिब्राइल साहब ने कहा कि दे प्लेस दिस इन द डार्क वेल आउटसाइड मदीना, फलाना फलाना. फिर उन्होंने कहा कि अच्छा हाउ विल बिकम प्योर, हाउ विल बिकम हेल्दी. तो जिब्राइल साहब ने डिसाइड किया सूरह फलक, सूरह नास. सूरह नास से आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है. सूरह फलक क्या है, याद है आपको? ये बात माशाल्लाह 113. इन दोनों सूरतों को कहते हैं माउज़तैन. अगर किसी के ऊपर माउज़तैन, अगर किसी के ऊपर जादू टोन हो जाए, को नजर लग जाए, तो ये पढ़ के ना दम करने से वो असर खत्म हो जाता है. तो उन्होंने कहा कि इफ रिसाइट दिस सूरा ही विल बी क्योर एंड विल बिकम हेल्दी. ये कह के वो चले गए. तो प्रॉफिट व्हेन ही वोक अप इन द मॉर्निंग, तो ज़ाहिर है ये वही थी, अल्लाह का हुक्म था. आफ्टर परफॉर्मिंग सलात ही कॉल ऑल द सम कंपेनियंस टू द मस्जिद नबी एंड टोल्ड देम द सीक्रेट कि दिस हैपेंड टू मी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था. मुझे फिर जिब्राइल साहब ने बताया कि जादू हुआ. तो उन्होंने हज़रत अली को कुछ साहब साहब से भेजा कि वहाँ पर जाके देखो क्या ऐसी चीज़ है वहाँ पर. So Hazrat Ali, he went over there, he found exactly the well over there. So they went inside the well and they found a big piece of rock. When they just moved that rock, they found Holy here and comb and a doll, and they brought it to Holy Prophet. Holy Prophet सबका पास लेकर आए, सब दिखाया. तो Holy Prophet ने वही दूर सूरतें सूरह फलक सूरह नास पढ़ी and automatically जो when he was reciting this सूरह फलक सूरह नास 17 आयत है मिला के, तो ऑटोमेटिकली सारी की सारी वो खत्म हो गई. बल्कि 13 आयत थे दोनों को मिला के, तो वो सारे के सारे नॉट जो है ना अनटाई हो गए एंड बिकेम हेल्दी. बट होली प्रॉफिट ने उनको पनिश नहीं किया. तो ये आपको मैंने पूरी बात क्या बताई, ये आपको मैंने सिर्फ बताया इसका बैकग्राउंड, असबाब नुज़ूल, शान नुज़ूल. अगर क्वेश्चन अलग से 10 मार्क्स का आता है, इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस सूरह नास वाज रिवील्ड, 10 मार्क्स का अलग से नहीं आएगा सिर्फ सूरह नास का, और भी सूरतें आएंगी, आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा. तो आपको ये सब कंटेंट लिखना पड़ेगा उसके लिए. अच्छा ठीक है. यहाँ पर आपको इतनी लंबी चौड़ी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस समराइज करके लिखना है. हाँ, आपको सिर्फ लिखना है कि दिस पैसेज वाज रिवील्ड व्हेन प्रोफेसर वाज अफेक्टेड बाय अ ब्लैक मैजिक, खत्म कहानी. फिर आप इसके लिखेंगे कि दिस सूरा व्हिच इज एस्टैब्लिशिंग अल्लाह's relationship with mankind or created world, Allah used His whole relationship with the mankind. ये बार बार वर्ड आ रहा है नास, नास का वर्ड आया बहुत ज़्यादा यहाँ पर, बार बार 1 2 3 4 5 टाइम्स आया यहाँ पर. Because in this passage Allah is addressing collectively all the mankind.
جی including believers and unbelievers. And Allah in this passage theme is also let us know about the real enemy. Our real enemy is shaitan. جی And shaitan can be found in the shape of men and jinn. Jinnat and shaitan, they are made by fire. جی شیطان بھی آگ سے بنا تھا، جنات بھی آگ سے بنے ہوئے، لیکن دونوں میں ایک فرق ہے. شیطان ابلیس جو ہے نا، اس کے جو فالوورز ہیں، جو دوز ہو فالو دیم دے آر کالڈ انبلیورس. ایک جنات کے اندر مسلمان جن بھی ہوتا ہے، جس طرح سے کافر جن ہوتے ہیں، کافر مسلمان جن سے مسلمان ہوتے ہیں انسانوں کے اندر سے، اس طرح سے جنات کے بھی کافر ہوتے ہیں. سو جی اللہ سیڈ دیٹ وی ہیو ٹو سیک ریفیوج بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو بی ٹو ہیو پروٹیکشن فرام اللہ سائڈ. ویسے بلیک میجک کی معافی نہیں ہے نا؟ ہاں بلیک میجک کی خیر معافی تو سوائے شرک کے ہر گناہ کی ہے، لیکن بہت بڑا گناہ ہے یہ، اس کے جی بعد کہتے ہیں انسان کافر ہو جاتا ہے. جی شرک کے علاوہ ہر گناہ اللہ معاف کر دیں گے، لیکن اگر شرک بھی معاف کر سکتے ہیں اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو. بٹ if one dies as a mushrik he will be sent to the hellfire forever. ہاں جتنا بڑے سے بڑا ایک آدمی بلیک میجک کرتا ہے فار انسٹنس اور پھر توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیں گے. ایک آدمی بلیک میجک کرتا ہے، وہ مر جاتا ہے، مسلمان مرتا ہے، تو اس کو بہت بڑا گناہ ہوگا، بہت عرصے وہ جہنم میں رہے گا، لیکن اس کو کبھی نہ کبھی تو اللہ تعالیٰ اس کو نکال لیں گے جہنم سے. جی ٹھیک ہے نا. تو اللہ said that we should seek Allah's refuge, Allah's protection from all of the waswasa. وسوسہ whisperer because something جیسے آپ کو میں نے لاسٹ کلاس میں بتایا تھا کہ پروفیسر once said شیطان comes to us and he start pouring some question into our heart and mind جی and you are able to answer those questions and gradually slowly he brought to that question which you have no answer. جب وہ وہاں پر کوشچن وہاں پر آتا تو آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ آمنت باللہ و رسولہ اور ختم. وہ اس کے بعد اس کا جو اثر ختم ہو جائے گا. تو شیطان he put evil thought and action into our heart and that's why we are misguided. جی دیکھیے why do we sin, why do we commit sin؟ ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے ہمارے پاس فری ول اللہ نے دی ہوئی ہے. we commit sin due to two influences. دو وجہ ہوتی ہے جس میں ہم گناہ کرتے ہیں. اس میں جو سب سے پہلا انفلوئنس ہے نا وہ ہے our evil wish and desire، ہمارا نفس. and second is satanic influences. And Allah said min sharri al-waswasil khannas that we should ask Allah refuge from all sort of waswasa. اور کہاں پر ہوتا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس. صدور کہتے ہیں صدر کی جمع، صدور صدر کی جمع، صدر کہتے ہیں سینے کو، چیسٹ. یعنی کہ اسلامکلی in our body the main part of the body, the main organ is heart. جی سائنٹیفکلی یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کی باڈی کے سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے اس کا دماغ ہے، جی برین ہے، سائنٹیفکلی بایولوجیکلی. جی لیکن اسلامکلی اسلام کہتا ہے کہ جناب برین سے زیادہ امپورٹنٹ چیز وہ دل ہے. اور ہم اگر اس کے ڈیپ پہ جائیں تو پتہ چلے گا یار بس صحیح بھی ہے. اگر کسی کا برین کام نہیں کرتا تو پاگل ہو جائے گا وہ نا، اب نارمل بچے جو ہوتے ہیں، جی لیکن زندہ تو ہوں گے نا. جی اگر ہارٹ پمپ کرنا چھوڑے تو انسان مر جائے گا، بھلے سے وہ آئنسٹائن ہی کیوں نہ ہو. جی ہارٹ ہی تو بلڈ بھیجتا ہے برین کے پاس. ہاں تو اسلام یہ کہتا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ آرگن دل ہے. اب کئی حدیثیں ہیں اس حوالے سے، قرآن کہتے ہیں اباؤٹ دل کے بارے میں، دل کیا چیز ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ دے پور ایول تھاٹس، evil intention, evil thing into our heart. And who are those things, who are those people who do this? Whisperers, khannas, wasfa ڈالتے ہیں. وہ کون ہوتے ہیں؟ من الجنتی والناس. And they are from jinnat and men. Jinnat can be shaitan, jinnat can be shayatin jinn, and nas mean the evil people. لوگ بھی ہمیں بہکاتے ہیں. بعض ہمارے برے دوست، برے رشتہ دار ہے نا، برے نیبرز ہمیں مسگائڈ کرتے ہیں نا، یار تنگ کرتے ہیں اس کو. چلو اسکول کے اندر بچے کہتے ہیں تو بری کرتے ہیں اس کو، تنگ کرتے ہیں، آرٹسٹ کو تنگ کرتے ہیں. یہ کون ہوتے ہیں؟ انسان تو ہوتے ہیں. جی تو انسان بھی ہوتا ہے جو انسان کو بہکاتا ہے. So this passage is asking Allah's protection from all sort of evil, particularly the evil of shaitan, because this is the heinous enemy. اللہ نے قرآن میں کہا شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، کیونکہ یہ چھپ کے حملہ کرتا ہے. اس لیے سب سے بڑا دشمن ہے کہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا. اگر کوئی انسان ہمارا بیسٹ فرینڈ یا ہمارا کوئی جاننے والا اگر ہمیں مس گائڈ کرے، if he try to motivate us to do some crime, so we can see, we can meditate, we can talk, لیکن we cannot see شیطان. جی جو ہڈن انیمی وہ تو زیادہ ڈینجرس ہے نا.
So this passage is to protect ourselves from that. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی امپورٹنس بھی جیسے میں نے کہا کہ جو تھیم ہوتی ہے اس کا امپیکٹ ہی اس کا امپورٹنس ہو جاتا ہے. تو اس طرح ہم امپورٹنس پارٹ بھی لکھ دیں گے. کی ورڈ آپ ناس بھی کر سکتے ہیں, رب بھی کر سکتے ہیں, وسوسہ بھی کر سکتے ہیں. کوئی بھی آپ اس کو ٹھیک کر لیں جو آپ نے میرے نوٹس میں دیکھا ہوگا, اس کے ذریعے ہم یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی کوشچن, کوئی پرابلم؟ نہیں سر, میں بس نوٹس کو سارے ریویو کروں گا اور پھر اگر ٹھیک ہے. اب یہ ہم نے پہلے 5 پیسج کیا تھا. That was Allah's relationship with Allah himself, and we discussed about a 10-mark question which can come in paper number 1, question number 2, that how Allah is addressing himself with the help of those set passages. Similarly, اس کا جو ریمیننگ جو اپنا پیسج نمبر 6 to 10 ہے, and their theme is about Allah's relationship with created world, they do have its own 10-mark question. سر آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی, واپس سے بولو. میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہم نے ابھی لاسٹ پیسج کے اندر کیا تھا نا 5 passages, جی, and we did the first 5 passages, جی, and we discussed a 10-mark question about the theme of the passage. Describe with the help of said passage you have studied, write about how Allah introduced himself to the mankind. Yeah, what Allah said about himself. جی. ٹھیک ہے نا, میں آپ کو نوٹس بھی شیئر کیے تھے. اسی طرح سے اس کے جو نیکسٹ 5 پیسیجز ہیں, یعنی کہ سورہ الفاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک, اس کی تھیم کیا ہے؟ Allah's relationship with the created world. اور اس کی بھی 10 مارک کا کوشچن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب کیسے ہوتا ہے پروسیس, وہ یہ ہے دیکھو. وہ میں نے پڑھا تھا, وہ آپ کے نوٹس میں آپ نے بھیجا تھا نا, وہ بھی یہ پڑھا تھا. using the following set passages, write about Allah's blessing and control of the created world. ہاں, یہ کچھ آپ کے اسکرین پر آ گیا ہوگا. جی جی, یہ والی. ٹھیک ہے نا, یہ صرف 2 کوشچنز ہیں, لیکن یہ تھیم کو فالو کیا جا سکتا ہے جیسے کہ ایگزامنر نے اللہ انصاف کے بارے میں کہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اب ہم آتے ہیں جناب نیکسٹ. پیسج نمبر 11. کیا یہ سیریز ہوا یا؟ جی جی سر. ٹھیک ہے, دس از اگین سورہ البقرہ. آئی ٹولڈ یو ارلیئر کہ 15, ہاں یہ تیسرا اور لاسٹ ون ہے. جی. سورہ الانعام 2 ہے, سورہ البقرہ 3 ہے, اور باقی سارے ایک پیسج ہے. ان دس, اچھا اس کی تھیم جو ہے نا وہ سیٹ ہے جو کہ ایگزام نے بتایا ہوا ہے, وہ یہ ہے اللہ ہز میسنجرس. یہ دیکھیں, یعنی کہ ایگزام نے خود ہی مینشن کیا ہے جناب اس کی تھیم جو ہے وہ کیا ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے, اب بیفور ایکسپلیننگ دس میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین بھی کرتا رہوں گا سائڈ بائی سائڈ, اینڈ آپ کو میں تھوڑا سا اس کی اسٹوری بتا رہا ہوں گا, کیونکہ جو اس سے جو 10 مارک کا کوشچن آتا ہے نا اس کے اندر وی آر سپوز ٹو رائٹ سم تھنگ بیانڈ دا پیسج we are discussing in this syllabus. We have to learn some stories about the prophets and Prophet alayhi salam, Adam, Isa and Ibrahim alayhi salam. Achha, it says first, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Allah said, remember when Allah addressed قَالَ Allah kehna, when Allah talked to Malaik that I'm going to make fil ardi khalifa, I'm going to make my vision on earth. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ intended to make someone his khalifa of his creation which was on up to the heaven. سر آپ کی آواز کٹ گئی تھی خلیفہ کے بعد. میری آواز کٹ رہی ہے, ابھی آواز صحیح آ رہی ہے؟ تو اللہ when he intended to create Adam alayhi salam, and just not make to create him as his creation but to make him his khalifa on earth, تو اللہ نے اینجلس کو, ناٹ آل اینجلس, کچھ اینجلس, خاص اینجلس کو یہ کہا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. تو اینڈ اللہ نے آرڈر کیا کہ جاؤ گو آن ارتھ اینڈ برنگ سم کلے, سم مرڈ, سم ڈسٹ. تو وہ فرشتے دنیا میں آئے, انہوں نے یہاں سے کوئی مٹی اٹھائی اور پھر اللہ کے پاس لے کے گئے. اینڈ اللہ کریٹڈ آدم علیہ السلام ود ہز اون ہینڈ.
اپنے ہاتھوں سے آدم السلام کو بنایا اور بتایا، بولا کہ بھائی اس کو میں اپنا خلیفہ بناؤں گا آن ارتھ. تو اللہ سبحانہ وتعالی has given some knowledge to angels. اللہ نے اینجلس کو اکارڈنگلی ان کے حساب کتاب سے کچھ نالج ان کو بھی دی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو جو نالج اللہ نے اینجل کو دی تھی اس نالج کی وجہ اینجل نے کہا کہ یار یہ تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں. تو اینجل دے آسک کوشچن، اینجل نے اللہ سے کوشچن کیا پوچھا، قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء. انہوں نے کہا یا اللہ you are going to make him your خلیفہ on earth. However, we have some idea that when he will come, he will go on earth, he will kill each other. They will disobey your command. They will shed blood. آپ اس کو بنائیں گے اپنا خلیفہ. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ. We are here to praise you, to glorify you. وَنَقَدْ لَكَ. تو ہم تو یہاں پر ہیں نا، ہم آپ کی بات کرتے ہیں، ہم آپ کی بات کرتے رہیں گے. آپ ہمیں بنا دیتے خلیفہ، یا ہمیں بھی نہیں بناتے، اس کو تو نہیں بناتے. یہ دنیا میں جائے گا تو لڑائی جھگڑا کرے گا، خون خرابہ کرے گا، آپ کی ڈسوبے کرے گا. تو آپ اس کو کیوں بنا رہے ہیں؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی. اللہ نے اسٹریٹ آنسر کہا، قال انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ نے کہا کہ واٹ آئی نو یو ڈونٹ نو. جو میں کر رہا ہوں اس کا مجھے پتہ، تمہیں نہیں پتا. بات سمجھ نہیں بیٹا؟ تو اللہ نے کوئی لاجیکل ایکسپلینیشن نہیں دی. اب ظاہر اللہ تو اللہ خاموش ہوگا سارا انجیل، لیکن اللہ انٹینڈیڈ کہ میں ان کو بتاؤں گا کہ جو آدم کو جو بنا رہا ہوں خلیفہ، تم کو نہیں بنا رہا، اس کی وجوہات کیا اللہ کیا اس کو بتاؤں گا. پھر ایک وقت ایسا آیا تو اللہ نے کیا کیا، اللہ ہی کال اینجلس. اور اس سے پہلے اللہ نے کچھ چیزیں آدم علیہ السلام کو پڑھائی. وہ علامہ آدم اسماء اللہ، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں آدم علیہ السلام کو سکھائیں، نیم آف دا تھنگس اینڈ دا فیچر اینڈ گیچر اینڈ لائک کیا کہنا چاہیے، جو اس کے جو انگریڈینٹس وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، سب سکھائی پڑھائی. اور ونس ہی کال ملائک، اور ملائکہ کو پوچھا، بلا کے پوچھا، کیا پوچھا کہ ارادہم علی الملائکہ فقال انبئونی باسمائہم. ہی کال ملائک particularly those malaik who are arguing Allah. Arguing کا وقت تو سوال نہیں کرنا چاہیے. Who question Allah کہ اللہ you're going to be Adam, you are Khalifa. However we are here and uncountable. You can create more of us. آپ ہمیں اور پیدا کریں اور ہو جائیں گے ہم. اللہ تعالیٰ آپ اس کو یہ بات ہم کریں گے، آپ اس کو کیوں بنایا؟ تو اللہ ان ملائکوں کو پوچھا، ان سے پوچھا انبئونی باسمائی، مجھے بتاؤ نیم آف دوز تھنگ ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو. صادق کا مطلب سچے، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ یو آر آرگیوئنگ، یو آر ریزنگ کوشچن کہ وائی یو آر میکنگ آدم یور خلیفہ، ہاؤ ہی بلڈ شیڈ بلڈ آن ارتھ. تو اللہ نے کہا کہ ٹیل می دی نیم آف دس تھنگ اف یو نو، اف یو آر ٹرو. اگر تم اپنے بیان میں سچے ہو کہ تم بہتر ہو آدم سے تو تم بتاؤ اس کے نام. تو ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. اچھا، تو مطلب یہ جیلیسی بھی آپ بول سکتے ہیں. ہاں کہہ سکتے ہیں، لیکن جیلسی کے ورڈ تو نیگیٹو ہے نا. اور جیلسی کا ورڈ تو ہمارے لیے اینجل جو ہوتا ہے وہ ایکچولی وہ تو سینس لیس ہوتا ہے نا، ان کا ایموشنل لیس ہوتا ہے. یو کین سے لائک دیٹ. تو جیلسی کا ورڈ استعمال نہیں ہے. بس ایسے سمجھ لو کہ ایک قسم کی اللہ کی تقدیر کی انہوں نے کوشچن پوچھا، ناٹ ٹو آرگیو اللہ بٹ ٹو جسٹ میک دم سیٹسفائی. یہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا تھا. تم نے ایک ایسا ورڈ استعمال کیا نا، مجھے تھوڑا ایکسپلین کرنا پڑے گا. ایک دفعہ ایسا ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ تعالیٰ ہاؤ ول یو کریٹ پیپل وین دے ول ڈائی. اب کتنے بڑے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام. تو اللہ نے قرآن کی آیتوں کو ترجمہ بتا رہا ہوں. تو اللہ نے کہا ابراہیم تم اس پہ بلیو نہیں کرتے کہ میں زندہ کر دوں گا دوبارہ چیزوں کو؟ تو ابراہیم صاحب نے کہا میں بلیو تو کرتا ہوں، میں اس کو مانتا ہوں، لیکن میں تھوڑا ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہوں. تو ابراہیم السلام نے کوشچن پوچھا تو اس لیے تھوڑی پوچھا کہ وہ بلیو نہیں کرتے تھے کہ اللہ دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں. تو ابراہیم صاحب تو پھر بھی انسان تھے نا. اینجل تو انسان ہی نہیں ہے، ان کی تو کوئی فیلنگ ہی نہیں ہے، نہ ان کو بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ سوتے ہیں. تو وہ تو پھر، لیکن یہ اللہ ہمیں سکھانے کے لیے بتا رہے کہ ایسا ایسا ہوا تھا. تو پھر ایک لمبی کہانی، اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم ایک پرندے پالو. ابراہیم صاحب ہی فیچ سم برڈس، اور ان کچھ پرندے پالے اور ان کو ٹرین کیا. اللہ نے کہا تم ایسا ٹرین کر وین یو کال دیم دے شوڈ کم ٹو یو. آپ نے دیکھا، آپ کبھی سنتے ہیں کبوتر بازی، لوگ کبوتر اڑاتے ہیں، دیکھا آپ نے کبھی؟ پورا ایک وہ ان کا گروپ آف کبوتر ہوتے ہیں، پیجنس، وہ اڑاتے ہیں، سٹی بجاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں ان کے چھتوں پر. تو جب انہوں نے سکھا دیا، ابراہیم صاحب ان کو کال کرتے تھے، ان کے پرندے ہاتھ پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے. تو اللہ نے کہا ان کو ذبح کر دو، ذبح کر کے ان کے سارے گوشت ملا کے اس کو وہ بنا دو، کیما کر دو، گرائنڈ کر دو گوشت کو. اور کچھ گوشت کا ٹکڑا تم پہاڑ کے اوپر ڈال دو، کچھ ریگستان میں ڈال دو، ادھر دریا میں بہا دو. بہا دیا. اور پھر انہوں نے کہا اچھا اب تم ان کو دوبارہ بلاؤ.
جب ابراہیم السلام نے دوبارہ کال کیا نا تو سارا جو پارٹیکلس تھے نا دے آٹومیٹکلی کم کلوزر, دے بیکم برڈ اگین, دے کم ٹو حضرت ابراہیم السلام اگین. اچھا جو چیز پہاڑ میں تھی, دریا میں تھی, سارا مکس تھا نا, اس کا قیمہ بن چکا تھا, جی وہ سب ایک ساتھ ملے اور آ گئے. تو اللہ نے قرآن میں لکھا واقعہ, تو اللہ نے کہا میں اس طرح زندہ کروں گا تمہیں دوبارہ, تم کیا ہو جاؤ گے, ڈیکمپوز ہو جاؤ گے ارتھ میں, سوائل میں, لیکن اس کو دوبارہ زندہ کر دوں گا. تو اس طرح کا کوشچن آپ اچھا کہہ سکتے پوچھا. تو ان کے اندر یہ کوالٹی نہیں تھی اینجلس کے اندر, انہوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک یا اللہ یو آر پاک, وی نو نتھنگ ایکسپٹ واٹ یو ہیو ٹاٹ اس, ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں, آپ ہی علیم خبیر ہیں. تو دے ور انیبل ٹو آنسر دا کوشچن. تو پھر اللہ نے کیا کہا, آدم کو بلایا, قال یا آدم انبئوا باسمائہم فلما انبأهم باسمائہم. تو when angels were unable to answer Allah's question, then Allah called Adam Islam, and in front of those angels, Allah said, Adam, tell them the name of all of those things. And Adam Islam, he does not tell them the name of those things, but he told them the feature, the characteristics, and ingredients of those things. اچھا تو جب آدم صاحب نے ان کو بتا دیا, یعنی کہ سمجھو آدم صاحب پاس ہو گئے, وہ فیل ہو گئے, تو اللہ نے پھر کیا کہا, قال علم اقل لکم انی عالم الغیب والسماوات. اللہ نے کہا ڈیڈ آئی ٹیل یو دیٹ واٹ آئی نو یو ڈونٹ نو. اب یہ اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہے اینجل سے, کہ تم آرگیو کر رہے تھے نا کہ کیوں بنایا, دیکھو یہ تم سے بہتر ہے, ٹھیک ہے نا, غیب السماوات والارض وعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. So when Allah subhanahu wa ta'ala, he proved Adam's superiority over angels, and Allah proved why he is making Adam his Khalifa on earth, which is on earth, and Adam he proved his superiority on those angels. تو اللہ نے اب کیا کہا, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. When Allah he showed this to all of his heavenly creation up to the heaven, then he ordered all of them to prostrate in front of Adam السلام, سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو. اسجدوا لآدم, آدم کو سجدہ کرو. کس سے کہا, ملائکہ سے. فسجدوا, they all do سجدہ, اللہ کا آرڈر سے سب نے سجدہ کیا, الا ابلیس, بٹ شیطان he did not. ابا واستکبر وکان من الکافرین. ایکچولی شیطان نے کیوں نہیں کیا, he was arrogant, پراؤڈی, تکبر بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. اینڈ he was from کافرین. کافر کس کو کہتے ہیں پتہ ہے, کافر کہتے ہیں who deny, انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں, جو انکار کرتا ہے اس کو کافر کہتے ہیں. تو اعلیٰ کیا کہا, الا ابلیس, except ابلیس, they all prostrated. And why Iblis did not prostrate? Because he was mutakabbir, proudy, arrogant, he has some ego, and he was from those who deny, who some وہ بولا تھا نا کہ یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے, میں کیوں کروں اس کو. ہاں بالکل صحیح کہا. اب یہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر قرآن میں بیان کیا ہے, اس پیسج کے اندر بات نہیں ہے, لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کیونکہ یہ جو 10 مارک کوشچن آئے گا اس کے اندر آپ کو لکھنا پڑے گا, اور آپ کے ذہن میں ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے, میں آپ کو اس کو انہینس کر دیتا ہوں. ایکچولی ہوا یہ تھا کہ شیطان کا اصل نام تھا عزازیل, ٹھیک ہے نا, بعد میں ابلیس بن گیا, شیطان بن گیا. عزازیل واز فرام جنات, وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا. فرشتے دے آر میڈ بائی اسپیشل لائٹ کال نور. اللہ کریٹڈ انکاؤنٹیبل کریشنز, اللہ نوز بیٹر کہ اتنے کریشنز ہیں, ہمیں خود نہیں پتا, بلینس کریشنز ہوں گی, اسٹارٹنگ فرام ایٹم, مائکرو سیل, وائرس سے لے کر گلیکسیز تک. تو عزازیل جو تھا نا, he was very close to Allah, he was having some freedom also, he was much better than ملائک, اینجل سے بیٹر تھا, کیونکہ اس کے اندر فیلنگز تھی. اور جنات جو ہے نا, جنات بھی انٹائٹلڈ ہیں اللہ کو فالو کرنے میں. جیسے آپ کے سامنے میں نے کل آیتیں پڑھی تھی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ سیڈ I did not create جنات مین just to worship me. تو یہ بھی انٹائٹل تھا کہ ورشپ کرے اللہ. اللہ بہت کرتا تھا, بہت نمازیں پڑھتا تھا, بہت اللہ اللہ کرتا تھا, اتنا اللہ اللہ کرتا تھا کہ he spent millions of years in prostration, in bowing down for Allah, and he used to teach Malaik how to pray to Allah. جب اللہ تعالیٰ فرشتے پیدا کرتے تھے نا, تو ان فرشتوں کو سکھاتا تھا یہ کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو he thought, جب فرشتوں کو پتہ چلا کہ Allah is going to make someone his Khalifa on earth. ایک منٹ,
ہاں تو when Allah intended he's going to make someone his khalifa on earth, تو Azazil he thought کہ اللہ will make him his khalifa, کیونکہ میں اللہ کی بہت عبادت کرتا ہوں, میں نے بہت عبادت کی ہے اور میں تو اتنا کلوز ہوں کہ میں فرشتوں کو سکھاتا ہوں کہ جناب تم کو کرنا ہے کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے. تو اس کے ذہن میں خیال آ گیا, تو اللہ نے اس کو نہیں بنایا. He became so jealous and he started arguing with Allah subhanahu wa ta'ala. جو آپ نے بات کہی نا وہ یہ کہی, جب اللہ نے سے پوچھا کہ why you did not prostrate from آدم السلام, تم نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا, تو اس نے وہی بات کہی جو آپ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا یا اللہ I could not understand your this order, میں آپ کی اس آرڈر کو سمجھ نہیں پایا. دیکھیے ہم لوگ مسلمان ہیں نا, دا مسلمان کا جو ورڈ ہوتا ہے مطلب ہے the person who do accept. مسلمان کا ورڈ اسلام سے نکلا ہے. اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے, سرنڈر کرنا, ایکسیپٹ کرنا, ٹھیک ہے نا. اسلام کے ڈفرینٹ میننگس ہیں, ایک میننگ پیس بھی ہوتا ہے لیکن پیس اس کا کور میننگ نہیں ہے. اسلام کا کور میننگ ہے ٹو سرنڈر, ٹو سبمٹ ون سیلف ان فرنٹ آف سم ون. تو انہوں نے کہا کہ اللہ, اس نے یہ کہا کہ اللہ مجھے آپ کے حکم سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ نے کیسا مجھے حکم کیا. ہی اسٹارٹ آرگنگ, اسے اللہ نے کہا اچھا بتاؤ کیوں تم نے نہیں کیا. ایکچولی یو ہیو کریٹڈ می ود فائر and you put in my nature that it goes up, and you create Adam with the mud and clay, and it is in nature that it goes down. So I think I am better than Adam. تو لاجیکلی اس کی بات بہت سالڈ تھی. دیکھو اسلام کو ہم لاجک سے نہیں سمجھ سکتے, صرف ہم اسلام کو لاجک سے نہیں سمجھ سکتے. اسلام کو ہم صرف سائنس سے نہیں سمجھ سکتے. بہت ساری چیزیں ہم سائنس سے سمجھ سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہم لاجک سے سمجھ سکتے ہیں, لیکن اسلام کا مطلب ہے ٹو بلائنڈ فیتھ. تو لاجیکل اس کی بات بہت اچھی تھی, صحیح تھی, وہ صحیح تو کہہ رہا تھا. آپ آگ جلائیں اس کا فلیم اوپر جاتا ہے, مٹی کو پھینکے وہ نیچے گرے گا. تو اس نے کہا اللہ آئی ایم بیٹر دین ہم بیکاز یو کریٹڈ می ود فائر اینڈ یو پٹ اٹس ان مائی نیچر دیٹ آئی گوز اپ and you create Adam with the bird, it goes down. So I think I'm better than him. So how I can portion of Adam? So Allah is going to answer. Allah said, "Okay, you are disobeying my command. You have to be cursed and you should go away." And उसको जन्नत से निकाल दिया. समझ میں آیا جناب؟ ہاں اللہ اکبر. تو ہمیں جو ہے نا اللہ کے حکم کو ماننا وداؤٹ اینی آرگومنٹ. اچھا اب when he was kicked out from heaven, کہاں تو اتنا اللہ کا مردود ہو گیا. مردود سمجھتے ہیں جس کو رد کیا گیا, مردود شیطان مردود, جس کو رد کر دیا, ریجیکٹ کر دیا. He became so jealous. اب اللہ نے آدم السلام کو کریٹ کیا اور آدم السلام رہنے لگے جنت کے اندر. تو when he was living over there, he was eating, drinking, کھا رہے پی رہے گھوم رہے, لیکن very soon he became bored کیونکہ he was feeling some strain because انہوں نے کہا یار یہاں پر سب جو فرشتے ہیں, میں ایک واحد بندہ ہوں. تو ان کا دل گھبرانے لگا. To console him, Allah created from his rib حضرت حوا علیہ السلام, his wife. ایک انسان تھا, ایک مرد تھا, سب وہاں پہ فرشتے ہیں, نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ سوتے ہیں. آدم السلام کھا رہے ہیں پی رہے ہیں سو رہے ہیں. تو ان کو کنسول کرنے کے لیے, ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے ان کی بیوی بنائے حوا علیہ السلام, ہماری دادی اماں کو بنایا. تو اللہ نے پہلے مرد کو بنایا پھر عورت کو بنایا. اس لیے جو مرد ہے نا وہ عورت سے سپیریئر ہوتا ہے نیچرلی. اللہ نے قرآن میں کہا کہ الرجال قوامون علی النساء. قرآن میں اللہ نے کہا کہ مین آر کیئر ٹیکر آف ویمن. اللہ نے مردوں کو, اس میں کوئی برا ماننے والی بات نہیں عورتوں کو, لیکن ایک ریالٹی ہے. تو اللہ نے کنسول کیا آدم علیہ السلام کو کی بیوی بنا دی. جب ان کی بیوی بنا تو بڑا خوش ہو گئے, بیگم مل گئی, شادی ہو گئی, بلے بلے. تو اللہ نے کیا کہا, وقلنا یا آدم انت وزوجک. اللہ نے کہا آدم یو اینڈ یور وائف کین گو ٹو دی پیراڈائز, انجوائے یور لائف اوور دیئر. اسکن سکن, رہو آرام سے, کھاؤ پیو گھومو پھرو مزے کرو. لیکن ایک چیز کا منع کیا تھا, وہ ٹری سے پھل کھانے کا منع کیا تھا. ایگزیکٹلی. پھر اللہ کیا کیا, وَكَلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا, جو چاہو کھاؤ پیو رہو. وَلَا تَقْرَبُوا هَذَا الشَّجَرَ, اللہ نے کہا کہ بٹ دیر از اے شجر, you should not go near to that tree. تقربا قرب یقرب, قریب جانا ہے. آپ اسکرین میں آ رہا ہے نا سارا عربک ٹیکسٹ. جی جی سب کچھ آخری. تو اس کو کہتے ہیں سد ذرائع, کیونکہ اللہ انٹینڈیڈ ٹو آرڈر, یعنی یہ کہتے ہیں اللہ آرڈر آدم السلام not to eat from that forbidden tree. اب there is a confusion which was that tree. There are different narrations. Some people they believe it was a tree of pomegranate, some believe it was a apple tree, some believe it was wheat. سر وائڈلی ویسے ایپل ٹری
بولتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے نا. تو کوئی بھی ٹری ہو سکتا ہے ایپل ٹری ہو. تو اللہ سیڈ کہ ڈو ناٹ ایٹ فرام دیٹ, لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ڈو ناٹ ایٹ فرام دیٹ ٹری. اللہ نے کیا کہا, لا تقربوا الشجرہ, اس درخت کے قریب بھی مت جانا. مطلب کیا ہے, اس کو کہتے ہیں مبالغہ کا صیغہ, ایگزیجریشن, ایگزیجریٹ کرتا ہے نا, ایگزیجریٹ, جی اس کو کہتے ہیں سدھ ذرائع. یعنی کہ اللہ یہ چاہتے تھے کہ آدم نہ کھائے, لیکن کہا کہ ہو سکتا ہے وہاں پہ جائے تو کھا بھی, اس کو قریب بھی مت جانے. ہمارا کہتے ہیں ہمارے اما ابا کہتے ہیں اس قریب بھی مت جانا بھائی, بہت خطرناک ہے. جی اسی طرح اسلام میں کہتے ہیں کہ بھی اسلام صرف یہ نہیں کہ we should not commit sins, بلکہ اسلام میں کہتا ہے کہ we should not use that way which can take us towards sins. جیسے آپ کو شاید میں نے بہت پہلے اگزامپل دی تھی, سیدھے ذرائع, ان ذرائع سے بچو جو ہمیں گناہ کی طرف مائل کر دیں. یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا زنا, ایڈلٹری, وہ تو ہے گناہ, لیکن ایسے چیزیں جو ہمیں اس طرف مائل, اس سے بھی بچنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں ذرائع. جیسے آپ کو میں نے اگزامپل دی تھی, جس کو انگلش کے اندر کہتے ہیں سوشل ڈرنکر. ایک گیدرنگ آدمی کیا, اس کا باس بھی پی رہا ہے شراب, اس کے کلیگ بھی پی رہے ہیں, اس کے سبارڈینیٹ پی رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں سب پی رہے ہیں, یار میں نے پی, تو لوگ بولے پاگل ہے, جاہل ہے. تو بولے چل میں بھی ایک پیک لگا لیتا ہوں. سب سگریٹ پی رہے ہیں, وہ بھی سگریٹ پی لیتا ہے, سب جناب وہ پیئر پریشر میں آ گئے تو ایگزیکٹلی, اس سے میں بچنا چاہیے. تو اللہ نے کہا کہ قرب یقربوا, ڈونٹ گو نیئر ٹو دیٹ ٹری. لیکن پھر کیا ہوا, پھر اللہ نے کہا فتقوا النار, اگر تم وہاں پہ جاؤ گے, کھا لو گے, تو یو ول کم اگینسٹ دوز ہو ڈو ظلم, ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. یعنی کہ یو مائٹ disobey Allah's command and you might commit some sin, then you become a person who has committed a sin or zulm upon itself. ٹھیک ہے نا. اب آدم السلام پہ گئے, he started living there, enjoying his life, آرام سے کھانے پینے لگے, مزے آ گئے, شادی ہو گئی, ان کی بیگم ساتھ رہتے رہے. On the other hand, شیطان جو عزازیل تھا, he became so jealous, he thought کہ یار this happened to me due to Adam. میں تو کہا اللہ کے اتنے قریب تھا, آدم کی وجہ سے میرے اتنی ذلت ہو گئی, تو میں آدم کو چھوڑوں گا نہیں, میں آدم کو میں مس گائڈ ضرور کر کے رہوں گا. ٹھیک ہے نا. اب he was kicked out from heaven, اب تو شیطان کو تو نکال دیا تھا, اس نے کیا کہ میں کیسے اندر, وہ جا نہیں سکتا تھا, because there was a angel who are the gatekeeper of the heaven, دروازے نہیں کھولتے تھے. It is narrated that somehow شیطان convinced peacock, جنت کا پرندہ ہے peacock, to take him to the paradise. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی, میں تمہیں ایسا کرو, you should transform yourself into a shape of snake and you can wrap yourself on my feet. When I will fly to the paradise, so you can come inside the paradise. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر. تو شیطان نے اپنا آپ کو ایک اسنیک کی صورت میں لمبی چوڑی پتہ کہانی کیوں بتا رہا ہوں, یہ آپ کو اس میں بھی ہیلپ کرے گا. اور اگر 10 مارکس کوشچن آتا ہے نا, تو اس کے اندر آپ کو لکھنا پڑے گا ایکسٹینڈ کرنے کے لیے. تو پیکاک کے اس نے ریپ اپ کیا اپنے آپ کو, اور پیکاک فلائی ٹو دا پیراڈائز, وہ کسی طرح جنت کے اندر آ گیا. تو شیطان فرسٹ وینٹ ٹو آدم علیہ السلام اینڈ ہی ٹرائیڈ ٹو مسگائیڈ آدم السلام. انہوں نے آدم السلام کو مسگائیڈ کرنے کی کوشش کی, اینڈ ہی سیڈ کہ بھائی یو کین ایٹ فرام دیٹ ٹری, اس کا پھل کھاؤ, اٹ از سو ٹیسٹی, سو ڈیلیشیس, اینڈ ہیو سم پاور, یو ول ناٹ ڈائی فار ایور. فلان اس کو مسگائیڈ بہکارنے لگا. ٹھیک ہے. تو آدم السلام واز اے prophet of Allah, he was not fall into his trap, تو وہ ناکام ہو گیا. Then Azazil went to Hawa alayhi salam, his wife, and he tries to misguide her, and unfortunately with Allah's will, اللہ کی تقدیر تھی, she fell into his trap, وہ ان کے ٹریپ کے اندر گر گئی. اس لیے کہتے ہیں کہ انسٹنکٹیولی عورتیں تھوڑی سی مردوں سے تھوڑی کم ہوتی ہیں in some aspect. یہی وجہ اللہ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا. اچھا. اس کے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے مردوں والی, فزیکلی بھی, بایولوجیکلی بھی. ٹھیک ہے, ایکسیپشنز تو ہوتی ہیں ہمیشہ, لیکن اللہ نے اس وجہ سے. اینی وے, آدم السلام ٹریپ پہ نہیں آئے, ان کی بیگم آ گئی اور انہوں نے کھا لیا. تو اب شیطان نے کہا کہ بھائی یو شوڈ کنونس یور ہسبینڈ, جس طرح تم نے کہا کتنے مزے کی چیزیں, اینڈ آسک ہم ٹو ایٹ فرام دیٹ فاربڈن ٹری. تو اب حوا علیہ السلام نے اپنے میاں جی کو کنوینس کرنا شروع کر دیا, اور جناب آدم السلام نے اپنی بیگم کے آنے پہ کہنے پہ وہ چیز کھا لی. تو یہ بھی ہوتا ہے نا, جب تمہاری شادی ہوگی نا, کیسا بہت سارے لوگ شادی ہوتے ہیں, کہتے بھائی دیکھو جب تک شادی نہیں ہوئی تھی تو ہمارا بڑا بات سنتا تھا, جب سے شادی ہوگی بیگم کو کے رہ گیا. ساس سسر لوگ بولتے ہیں اب ہماری بات نہیں سنتا, بیگم کو کے رہ گیا. اللہ معاف کرے, یہ تو خیر تقدیر میں تھا. لیکن میں کہنے چاہ رہا ہوں کہ دیکھو آدم السلام
شیطان کی بات تو بنی آ گئے, بیگم کی بات پہ آ گئے, انہوں نے کھا لی چیز. جی اب جب اس کھا لی تو ظاہر اللہ کو سب پتا تھا, تو اللہ نے کیا کہ فضل شیطان misguided him. فَأَخْرَجَ مِنْهُمَا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ. Then Allah said, you are now, you all, Adam, Hawa and Shaitan, you have to go on earth and you all become your enemies to each other. And you have to stay on earth for a certain time. And you have to come back to me after your death. So Allah somehow, قرض کا استعمال نہیں کرنا, قرض تو حضرت اس کو شیطان کو کیا تھا, شیطان کو, لیکن اللہ became angry. اگر اللہ کی will میں تھا, حضرت علیہ السلام سے مسٹیک ایکچولی ہوئی, اللہ نے گناہ نہیں کہیں گے عادت, کیونکہ ہمارا یہ بلیو ہے کہ اینجل پروفٹ دے کی ناٹ کمٹ اے سن, دے آر معصوم, ہے نا, یہ بھی ٹاپک ہے آرٹیکل فیتھ کا, ہمارے اسلامک کا ٹاپک ہے. تو ہی واز کنفیوز, ہی واز ٹریپڈ بائی شیطان, اینڈ ڈیو ٹو دس ہی واز سینڈ آن ارتھ. پھر اللہ نے کیا کہا, فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. So when Allah sent Adam on earth, he made them separate. He sent Adam to a part of a world, and through he sent Hawa to another part of the world. And Allah, because Allah intended to run this universe, تو اللہ ہی taught کلمات کو سکھایا آدم السلام کو. اور وہ کلمات کیا ہے, جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا لاسٹ کلاس کے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. بھی بہت سارے مسلمان آیت کو قرآن کی آیت نماز میں پڑھتے بھی ہیں. So when Allah taught him these kalimat and he repentance to Allah, he did tawbah to Allah. After 40 years, Allah accepted his prayer and Allah let him to meet his wife again with Hawa alayhi salam. جب حوا علیہ السلام وہاں پہ رہنے لگے دوبارہ, تو ظاہر اللہ نے کو وہاں پہ پورا بریڈنگ کرنی تھی, نسل چلانی تھی, تو دے ور ہیونگ سم ڈاٹر. اس زمانے کے اندر لوگوں کی فزیکل فیچر بھی بہت زیادہ تھے, ہو سکتا ہے ٹائم بھی بہت زیادہ ہو, ایک دن ایک لڑکا پیدا ہوتا تھا, دن لڑکی پیدا ہوتی تھی, ٹھیک ہے نا, تو اس کی شادی ہوتی تھی. اس زمانے کے شریعت کے اندر بھائی بہن شادی کر سکتے تھے, شریعت چینج ہوتی رہتی تھی نا, تو اس طرح سے یہ پورا اسپریڈ ہو گیا. اینی وے, اب میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہا ہوں, اس کی تھیم ہے نا وہ یہی کہ دس از اباؤٹ Allah's relationship with his messenger, particularly Hazrat Adam Islam. In this theme, Allah taught us how Allah created Adam Islam, how He made us His Khalifa on earth, He made us superior than others creation, and how the Shaitan became our enemy. ٹھیک ہے نا, and Allah has sent us on earth for a specific time to test, to see that whether we will follow Allah's command and will enjoy the luxurious life of the paradise or not. So who will follow the Shaitan's footsteps, he will be sent to the hellfire. Importance کی کیا ہو سکتی ہے, it let us know about our enemy, that is Shaitan. We should try to avoid any those ways which can take us to the wrong direction. نہ صرف یہ کہ گناہ نہیں کرے بلکہ گناہ والی چیزوں سے بچیں, ٹھیک ہے نا. انسان آہستہ آہستہ کرتا ہے نا, ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دم ڈائریکٹ ہیروئن پینے لگتا ہے, یو نو ہیروئن, جی جی, وہ پہلے سگریٹ پیتا ہے, ایک دم ہیروئن نہیں پیے گا, پہلے سگریٹ پیے گا وہ جوان, پھر اس کے بعد چرس پیے گا. تو اس لیے سگریٹ بھی نہیں پینا چاہیے, اللہ نہ کرے انسان کسی طرح آئس پینے لگ گیا فلانے مکہ. تو یہ اٹ از آلسو کالڈ دیٹ ہاؤ وی آر سپوز ٹو اوائڈ دوز تھنگس. ٹھیک ہے جناب, اب آگے آتے ہیں سورہ نام. دس از سیکنڈ سورہ which is a part of our Islamic syllabus. یہ دوسری سورۃ الانعام ہے, it talks about Allah's relationship with حضرت ابراہیم علیہ السلام. اس کو بھی دیکھ لیں آپ, اس کی بھی تھوڑی اسٹوری سنا دیتا ہوں. Ibrahim alayhi salam is one of the very prominent prophet of Allah, and Ibrahim salam was also, you can say, a Nabi and Rasul, because he was given the book Sufi Ibrahim alayhi salam. اب وہ کیا بک تھی اللہ کو پتہ ہے, وہ ایلیمنیٹ ہو گئی, اس کی زیادہ ذکر نہیں آتا. اب یہ جو سورت ہے نا, جو آیتیں ہیں, it has two different interpretation, and I will tell you the both interpretation. The conversation, the event is either when he was in search of Allah subhanahu wa ta'ala, جو کیمبرج نے بھی لیا, کیمبرج نے جو لیا ہے نا انٹرپریٹیشن, وہ یہی لیا جو میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں. کیمبرج یہ کہتا ہے کہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی when حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم was in search of Allah and he was keep thinking and pondering and expecting, assuming that the sun and moon star they can be his Lord. ایک یہ چیز ہے. دوسری جو تفسیر ہے جس کو میں سمجھتا ہوں زیادہ اچھی ہے, جس کو میں لیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ایکچولی دس واز ناٹ وین ہی واز ان سرچ آف اللہ, بٹ دس واز وین ہی واز ٹرائی ٹو پریچ اسلام ٹو ہز پیپل. دونوں تفاسیر ہیں. کیمبرج پہلی تفسیر کو لیتا ہے, تو آپ پہلی تفسیر کو لیجئے گا,
ورنہ مارکس کم وقت نہیں دے گا وہ. یا اگر آپ چاہیں، اگر آپ نے ایکسپرٹ ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ دونوں تفصیل لکھ دیجیے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں جناب، وہ کذالک نور ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین فلما جن علیہ لیلہ رائے کوكبا قال ھذا ربی فقل افلا قال لاحب العافلین. اب تھوڑا میں آپ کو بیک گراؤنڈ سمجھاتا ہوں اگر یہ کوشچن 10 مارکس کا آتا ہے تو. دیکھیے ابراہیم السلام was born at the time of Namrud, and he was born in a family which was idol worshipper, and his father was Azar, اس کا نام بھی قرآن کے اندر ہے, and he was not an ordinary idol worshipper. He was very rigid, very fundamental type of idol worshipper, and he used to make sculpture with his own hand. وہ عام نہیں تھا کافر، بلکہ بڑا کافر تھا. جیسے ہر مذہب میں ہوتے ہیں نا مفتی، مولانا، پنڈت، پوپس. جی جی. تو اس گھرانے میں جہاں پہ سب کافر تھے، مشرکین تھے، اللہ نے حضرت ابراہیم السلام کو پیدا کیا. تو اس سے ہمیں ایک اور لیسن کیا ملا، آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ اٹ از ناٹ اسینشل، اٹ از ناٹ مینڈیٹری فار اے پروفٹ کہ ہی مسٹ بلانگ ٹو اے مسلم فیملی. ہی شوڈ بی بورن مسلم. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک پیغمبر کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک پیغمبر کسی کافر گھرانے میں پیدا ہو، اس کے ماں باپ کافر ہوں، یہ ہو سکتا ہے. جیسے ابراہیم السلام، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، ان کا بیٹا کنعان کافر تھا. جیسے حضرت لوط علیہ السلام، ان کی وائف کافرہ تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی. تو حضرت ابراہیم السلام he was born in Azar's house and Azar used to make sculpture in his own hand. پھر انہوں نے بعض دفعہ قرآن کی ڈفرینٹ پلیسز کے اندر حضرت ابراہیم السلام کی ڈسکشن بھی ہوئی آزر سے when he was keep asking کہ why you are worshipping this which cannot do anything. تو اس کے پھر انہوں نے آنسر بھی کیا کہ it is done by our forefathers ابراہیم. ہم تو ان کو بلیو کرتے ہیں. Anyway, so when Ibrahim Salam became adult, he saw his people, they just did not worship idols, but they used to worship sun and moon and stars too. So once upon a time, probably یا تو وہ وقت وہ تھا کہ جب وہ ان کو تبلیغ کرنا چاہے، جو میرا پرسپشن ہے، یا تو وہ وقت تھا کہ وہ خود سرچ کرتے. once upon a time his nation, they went out at night to worship stars. کوکب کہتے ہیں stars کو، ٹھیک ہے نا. and the sky was full of stars. It was so beautiful. بعض وقت سن جب آسمان پورے اسٹار ہوتے ہیں بڑا خوبصورت سا لگتا ہے. and they do start doing some rituals. ان کی بات کرنے لگے. تو ابراہیم صاحب سے پوچھا کہ what are you doing, تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا بھائی we are worshiping our God and these are our God, you can see up to the heaven how beautiful these are. تو ابراہیم صاحب نے اسٹارز کو اوپر دیکھا اور انہوں نے کہا یہ کیا رب ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی ابراہیم this is your Lord, تو یہ تمہارا بھی رب ہے. تمہارا رب نہیں، تمہارا بھی رب ہے. اب ابراہیم السلام سوچ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں کہ حاضر ربی، کیا یہ میرے رب ہے؟ اب یہ یا تو ہائپوتھیٹکلی انہوں نے ایسا زیوم کیا، کیونکہ ہم تو یہ بلیو کرتے ہیں نا کہ جناب کوئی پیغمبر کافر تو ہو ہی نہیں سکتا، مشرک تو ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ اس سے بات بیانڈ ہے کہ فار می اٹ از ناٹ پاسبل فار اے میسنجر for even a microsecond he does not believe in, he believe to something else as Allah. یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی پیغمبر کو نبوت سے پہلے اللہ کے بارے میں ٹرولی پتہ نہ ہو، یا اس کو اپنے اسٹیٹس کے بارے میں ٹرولی پتہ نہ ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ اسلام سے پہلے یا نبوت سے پہلے شرک کر رہا ہو یا کافر ہو. تو یہ یا تو ہائپوتھیٹکلی انہوں نے کہا ایسا، یا اسے ان کو ٹیچ کرنے کے لیے کہا. تو اب جب کیا ہوا، فلما خالف when the next morning comes in, due to the sunrise, all stars, their light was disappeared and they vanished. تو جب صبح سورج سارا گاؤں تو انہوں نے کہا کہ بھائی I cannot believe in this as my Lord. How they can become my Lord? اب یا تو ابراہیم السلام، اگر دوسری والی تفسیر جو میں نے بتایا وہ یہ ہے کہ ابراہیم السلام he went with them over there، اور ابراہیم السلام کو نبوت مل چکی تھی، ابراہیم صاحب کو تبلیغ کرنا چاہتے ہیں توحید کے بارے میں. ابراہیم صاحب نے پوچھا بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ تو نے کہا بھائی ہم تو اپنے رب کی پوجا کر رہے ہیں، یہ ہمارے رب ہے. تو کتنے سے خدا ہمارے اوپر دیکھو آسمان پہ، انہوں نے دیکھا آسمان پہ اسٹار تھا. تو انہوں نے کہا بھائی ابراہیم یہ تمہارا بھی رب ہے. تو ابراہیم صاحب نے کہا اچھا میرا بھی رب ہے؟ بولا ہاں. تو ابراہیم صاحب نے کہا اچھا خاموش ہو گیا. وہ کیوں خاموش؟ ان کو پتا تھا صبح کیا ہونے والا ہے. تو رات بھر وہ لوگ عبادت کرتے رہے اور ابراہیم صاحب خاموش ہوں گے. The next morning جب سن کم آیا، تو جب سن رائزز تو the star disappeared. ابراہیم صاحب نے کہا بھائی تم تو کہتے ہیں کہ تمہارا رب ہے، ہمارا رب ہے، یہ کیسا رب ہے؟ یہ تو غائب ہو گئے.
تو وہ لاجواب ہو گئے, اسپیچ لیس ہو گئے. ٹھیک ہے, یا تو یہ تفسیر, وہ تفسیر کہ حضرت نے کہا بھائی میں آئی کین ناٹ بلیو ان دس ایز مائی لارڈ. اب کیا ہوا, فلم رائے قمرا بعد قال حاضر ربی فلم بقول قال مہدنی ربی اللہ من القوم الضالین. اب ایسا ہوا یا تو اسی دن یا کسی اور اوکیزن میں when his people they used to worship full moon. عربک کے اندر بلکہ اس میں بھی ایک کریسنٹ ہوتا ہے, فل مون ہوتا ہے انگلش کے اندر. عربک کے اندر مون جو ہے نا اس کے ڈفرنٹ نیمز ہیں. جب مون ظاہر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قمر, پھر آہستہ آہستہ مون بڑھتا ہے, تو ہر دن اس کے ڈفرنٹ نیمز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کریسنٹ کہلاتا ہے, پھر فل مون آتا ہے. تو once upon a time that was a full moon, 14 کی رات تھی, and his people they went outside his their places, they went to a remote area, ground whatsoever, and there was a full moon and they start worshipping the full moon. And full moon is so fascinating, it is so romantic. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ پوئٹری کے اندر فل مون کو ایز اے رومانس کے طور پر لیا گیا ہے. یہ بڑا بیوٹیفل ہوتا ہے, بڑا فیسنیٹنگ ہوتا ہے. لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اسلامکلی فل مون کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اچھا. ہاں جی, یعنی کہ فل مون جب دیکھیں گے نا اس کی دعا ہے, اللہ نبی نے ہمیں سکھایا, جب تم پورا چاند دیکھو اس کی دعا ہے اعوذ باللہ من شر ھذا, اعوذ باللہ من شر ھذا, او اللہ آئی سیک ریفیوج فرام دا شر آف دس, میں اس کے شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. اچھا. اب عجیب غریب بات ہے یار, فل مون تو اتنا رومانٹک ہوتا ہے, اتنا فیسنیٹنگ ہوتا ہے, اتنا خوبصورت لگتا ہے, اور اللہ کے رسول نے کہا کہ اس سے پناہ مانگتا ہوں. تو اس زمانے کے اندر تو یہ بات کسی کو سمجھ میں نہیں آئی, لیکن اب سائنٹیفکلی پروون ہو چکا ہے کہ واقعی فل مون جو ہے نا کچھ چیز اس کے اندر غلط بھی ہے. اب وہ کیا چیز میں تمہیں بتاتا ہوں. ان یورپ دے ڈیڈ ریسرچ اینڈ دے فائنڈ them this conclusion کہ when there is a full moon and due to the full moon there is high tide on oceans. جی آف کورس. ٹھیک ہے نا, تو ہائی ٹائڈ اوشنس کے ہوتے ہیں, اس کے اندر وہ کیا ہوتا ہے, اسٹرومز بھی آتے ہیں, فل مون ہوتی ہے. اینڈ the night where the moon is full the crime rate increased and they found more accident occurred during that night. اچھا. ہاں, تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. So when they investigated they thought because there is a full moon and due to moon there is a high tide on ocean, that's why, because there is liquid na. Similarly in human body when they come under the full moon light it start irritating and taking blood towards his head. اچھا. And the blood flow start irritating human mind, and due to this weakness they did some type of life crime and the accident happened over there. ٹھیک ہے. دیکھو نا, بلڈ پریشر سے برین ہیمریج ہوتا ہے نا, جی. کیا ہوتا ہے اس کے اندر, یہ ہوتا ہے پریشر بڑھ جاتا ہے. سب ایک سائنٹیفک چیز ہے, ہمیں تو سائنس کو تھوڑی ماننا ہے, ہمیں تو اللہ کے رسول کو ماننا ہے نا, یہ بھلے سے ہو نہ ہو. نبی کی دعا یہ تھی اعوذ باللہ من شر ھذا, یا اللہ میں اس کی پناہ مانگتا ہوں آپ سے. تو بہرحال, تو when they went over there and they start doing some rituals, so حضرت علیہ السلام کہ what are you doing, کیا کرو بھائی تم لوگ. انہوں نے کہا بھائی we are doing some عبادہ because this is a Lord, دیکھو کتنا بیوٹیفل ہے. اور کہ ابراہیم this is your Lord also, یہ بھی تمہارا بھی ہے. تو ابراہیم نے دوبارہ کہا ھذا ربی, is it my Lord. بولا ہاں تمہارا بھی. ابو جامع صاحب خاموش ہو گئے, ان کو پتا تھا کل کیا ہونے والا ہے. نیکسٹ مارننگ when sun comes, when sun rises, the moon it vanished, غائب ہو گیا. تو ابراہیم صاحب نے دوبارہ کہا کہ بھائی how this moon can be my Lord, and if Allah did not guide me, یہدینی ہے نا, یہدینی ہدایت کرنا, if Allah did not guide me I might be from you, I might be from the ظالمین. اگر اللہ مجھے ہدایت نہیں دیتا تو میں بھی تمہارا جاہل ہی رہتا, تمہارا تو میں گمراہ ہو جاتا, لیکن اللہ نے مجھے ہدایت دی, اللہ نے مجھے بچایا. یہ کیسے میرا خدا ہو سکتا ہے, یہ تو اپنے آپ کو انٹیکٹ ہی نہیں رہ سکتا, اس سے کوئی بڑی چیز آ گئی تو ختم ہو گیا. تو یعنی کہ دیکھو ابھی انہوں نے تبلیغ نہیں کی ڈائریکٹ اللہ کی توحید کی, لیکن وہ کیا کر رہے ہیں, وہ ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں اپنے قوم کو فرام دوز تھنگ وچ از یوز بائی دیم ایز دیئر لارڈ. اگر آپ ڈائریکٹ کسی کو بول دیں گے تو ہو سکتا ہے غصہ کر جائے وہ, آپ کو پلیٹ فارم بنانا پڑتا ہے نا کنونس کرنے کی. اب تھرڈ اوکیزن آ گیا, فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر فلما قلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون. اب another day there was time comes when his people, his nation used to worship sun. So they left their hometown, they came to a special place which they used to do the rituals ubada, and they do start worshiping. ابھی بھی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو سورج کی پوجا کرتے ہیں. آپ کو میں نے بتایا تھا نا پارسی لوگ جو ہوتے ہیں, آپ کو میں نے کلاس میں بتایا تھا, جو یہ ہیڈ تھے کانچ گیمر کی, وہ پارسی کینین خاتون تھی, وہ آگ کو اور سورج ابھی پوچھتے ہیں لوگ ابھی بھی. تو when they start ritual تو انہوں نے کہا بھائی
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا واٹ آر ڈوئنگ، تم لوگ کیا کرو؟ نے کہا بھائی وی آر ڈوئنگ ورشپ، یو کین سی دس مائی لارڈ، ہمارا خدا ہے. اور انہوں نے کیا کہ ہاذ اکبر، یہ تو سب سے بڑا خدا ہے. بیکاز وی کین سی stars, we can see the moon, but we cannot see sun directly with our own eyes. ہم اپنی آنکھوں سے ڈائریکٹ سن کو نہیں دیکھ سکتے. دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے نا. نہیں دیکھ سکتے. وی ہیو ٹو یوز ڈفرنٹ فلٹرز، اسپیشل گوگلس کہ ہم اس کو دیکھ پائیں کچھ، لیکن ہم دیکھیں تو اندھے ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا خدا، سب سے بڑا خدا تو یہی ہے. انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے. اب یہ ظاہر وہ دن بھر بات کرتے ہیں، شام ہو گئی اینڈ سن سیٹ، جب سورج غروب ہو گیا اندھیرا چھا گیا. اندھیرا چھا گیا تو ابراہیم صاحب کہ بھائی یہ کیسا خدا ہے تمہارا بھائی، یہ تو غائب ہو گیا. تو پھر انہوں نے تبلیغ کی کہ قالا یا قومی او مائی نیشن انی بری مما تشرکون، آئی ایم فری فرام آل آف دوز تھنگس یو ڈو شرک. تشرکون، شرک جو تم شرک کر رہے ہو، یو ڈو ورشپ سن اینڈ مون اینڈ اسٹارز، آئی ایم فری فرام دس آل تھنگ، آئی ایم ناٹ فرام مشرکین. And what said, inni wajjahtu wajhi lillahi fatar samawati wal ard hanifan wa ma ana min al-mushrikeen. I am turning my face towards Allah who is the creator of this heaven and earth, and I am from those who are not from mushrikeen. So this passage main theme اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے، یہ آپ کو تھوڑی اسٹوری میں نے سنا دی. اس کے لنک کر کے اسٹوری اور بھی ہے، وہ تو ہم انشاءاللہ کے موقع کے بعد بتائیں گے کیسے ابراہیم صاحب نے ان کے بتوں کو توڑا، اور اس کے بعد آپ کو شاید یاد بھی ہوگا. The given passage taken from Surah Al-An'am, and the main passage about Allah's relationship with the messenger Hazrat Ibrahim Salam. In this passage, Allah is letting us know that how Ibrahim Salam was, and when he was in search of Tawheed and start thinking, pondering, considering the greatest creation of Allah, like sun, moon, and stars, as his Lord. And finally, when he realized that they cannot exist by itself, he turned his face towards Allah subhanahu wa ta'ala. He got Hidayah. However, there is another explanation in which it is said that he used this old convention when he was preaching his people, when he tried to bring them towards Tawheed, because his people were fire worshippers, idol worshippers, and they used to worship sun, moon, and stars. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم دونوں ایکسپریشن لکھ سکتے ہیں. تو سم ہاؤ یہ اس کی یہ بھی آپ کو میں نے کل شیئر کر دیا تھا اس کا ماڈل سینس. نہیں کیا ہوگا، یہ آج میں کر دوں گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ یہاں پر چل رہے گا. اب یہ سورہ المائدہ، اب یہ انشاءاللہ ہم کل کی کلاس میں ختم کریں گے آل 3 ریمیننگ پیسیجز 13, 14, 15. ٹھیک ہے. اینڈ the question relating to the remarks about Allah's relationship with his messenger. پھر انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ کلاس کے اندر حدیث شروع کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں پلیز تم نا کانٹینٹ کو پڑھا کرو، پہلے تو پڑھا کرو، اس کو انڈرلائن کر پھر یاد کرنے کی کوشش کیا کرو. ٹھیک ہے. نیکسٹ کلاس کے اندر یہ اسباب نزول، شان نزول، یہ بھی دیکھ لینا، ہم اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے کل. اوکے سر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اینی کنفیوژن، اینی کوشچن؟ نہیں سر، میں ریڈ کروں گا سارا، پھر اگر میرا کوئی کوشچن ہوا آپ کو میسج کر کے بتا دوں گا. چلو اوکے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. اوکے سر، ٹیک کیئر. اللہ حافظ.